السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 7۔ یہی کام تو تم بھی کر رہی تھی، گہری نگاہ اس کے سجے سوے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ سکون سے بولا تو اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ ہیں؟ سر کی بات کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی طرح پہلی ٹینشن کو چھوڑ کے اسے نئی ٹینشن لگ گئی اور وہ افغان کی غربت کی فکر چھوڑ کے نئی فکر میں لگ گئی، جبکہ اس کے ذہنی تفرقات سے بے نیاز و اطمینان سے چلتا اسے ساتھ لیے سامنے اسٹیج کی جانب بڑھا اور بہت سے لوگوں کی متحیر نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بہت آہستگی سے صوفے پہ بٹھایا۔ شکر ہے۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے اس نے پرسکون سانس خارج کیا اور سیدھی ہو کے بیٹھی ہی تھی کہ نگاہ ہال کے بیچوں بیچ تشدد کھڑی انیا سے ٹکرائی تو دل میں ایک ملال سا اتر آیا۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، لیکن تمہیں تمہارا گھمنڈ اور تمہاری عقل لے ڈوبے گی۔ اس کی آنکھوں میں چھائے تاثرات کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں کہتی اپنی نگاہیں جھکاتی منتشا کا انتظار کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی تمام حسیات ایک دم سے الٹ ہوئیں۔ پہلو میں آ کے براجمان شخص کی سحرانگیز خوشبو اور قربت کے احساس نے اسے فوراً اپنی لپیٹ میں لیا تو اس کی سوچوں کا رخ فوراً اس کی جانب مڑا، جو اس کی جانب بالکل متوجہ نہیں تھا، بلکہ اس کا سارا دھیان اس وقت سامنے فوٹو گرافر پہ تھا۔ سر، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ کیمروں کی مسلسل لائٹس پڑنے کی وجہ سے اس کے سر میں پھر سے درد ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ ہلکا سا منمنائی، لیکن منمنانے کے بعد اسے خود ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آواز افغان کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ سر منتشا، اب کہ اس نے آواز قدرے بلند کی، لیکن اس کی آواز کو فوراً بریک لگا کہ اس کے ساتھ بیٹھا افغان اس کے بالکل قریب ہوتا اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیتا یکلک اس کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ سر، پیچھے ہو کے بیٹھے۔ لوگوں کی کھوجتی نگاہیں خود پہ محسوس کرتی ہوئے اس کی سلگتی قربت سے چھٹکارا پانے کو بولی، لیکن اس کی درست گرفت نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ادائیں من پسند بیویوں والی ہیں، لیکن افسوس میں محبوب شوہر نہیں ہوں، اس لیے میرے سامنے آج کے بعد یہ سب مت کرنا اور مجھے خود سے دور جھٹکنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، ورنہ ساری زندگی چاہ کے بھی نہ پا سکو گی۔ اس کے بالکل نزدیک وہ مدھم مگر سپاٹ انداز میں بولتا گمسم سا کر گیا۔ اس کی جانب دیکھتی ظالم اس پل سانس لینے میں بھی احتیاط برت رہی تھی کہ اس کے ہونٹ بولتے ہوئے مسلسل اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے اور وہ ان ہونٹوں کو مزید گستاخ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہ لمس یا انداز قربت اس کے لیے بے حد نیا تھا۔ ہمیشہ لڑکوں سے دکھوں سے دور رہنے والی ظالم پہ زندگی نے ایسا موڑ لایا تھا کہ لمحوں میں ایک شخص اس کے پورے دل و جان کا مالک بن بیٹھا تھا۔ سر، وہ جو اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کی اپنی سرسراتی انگلیوں کی بے باک حرکت کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اترتے رنگ برنگے سائے دلچسپی سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ پرسنل ملازم کے پکارنے پہ اس نے بنا چونکے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایک مدھم سا اشارہ کیا تو وہ سر ہولے سے خم کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر شرافگن۔ چند لمحوں بعد انیا اسٹیج پر آئی۔ مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے شرافگن کی جانب بکے بڑھاتی ہوئی بولی تو بہت سے لوگوں نے پھر سے نگاہیں اسٹیج سے مرکوز کیں جہاں وہ ظالے کو بازو میں لیے انیا کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو مسز شرافگن۔ اچانک وہ ظالے سے چپتے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوئی اور ایک گفٹ ریپر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے ہلکا سا سر کو خم کرتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ درمیان میں ہی اس کی مضبوط گرفت میں آ گیا۔ میں وہ گفٹ کبھی نہیں لیتا جس میں مجھے خلوص دکھائی نہ دے، اور یہی کام میری بیوی بھی کرتی ہے۔ بظاہر نرم لہجے میں بولتے ہوئے اس نے گفٹ ریپر میں لپٹے گفٹ کی اصلیت کا بھانڈا پھوڑا تو انیا کا چہرہ پھیکا پڑا، لیکن وہ سنبھلتے ہوئے گویا ہوئی۔ اپنے منگیتر کو اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد یہ مجھ سے کیسی مخلصی کی توقع کرتی ہے؟ میں نے مصالحت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے افغان۔ مدھم مسکراہٹ اور مصنوعی الفاظ پہ ظالم الجھی کیونکہ وہ افغان کی حرکت کو ہی سمجھ نہ سکی تھی۔ لیکن مجھے اپنی بیوی کے لیے تمہارا تحفہ پسند نہیں آیا انیا۔
اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑتا بہت سنجیدگی سے بولا تو اس کا چہرہ فخ ہو گیا، جبکہ چہروں کے تاثرات پڑھنے سے نہ بلزالے نے فوراً اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ دونوں ہی کھسکے ہوئے، جوڑی اچھی لگنی تھی ان دونوں کی اگر شادی ہو جاتی تو۔ وہ دونوں کے تاثرات دیکھتی ہوئے اس کے ہاتھ کو نامحسوس انداز میں کمر سے ہٹانے لگی، کیونکہ انیا سے بات کرتے اس کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ آہ! اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری سی نکلی تو انیا کو آنکھوں سے تنبیہ کرتے افغان کا دھیان فوراً اس کی جانب ہوا جو اس کی جانب متوجہ تھی۔ ہاتھ ہٹائیں اپنا، مجھے درد ہو رہے۔ وہ دبی دبی مگر حیا آمیز آواز میں بولی تو افغان نے فوراً گرفت نرم کی، لیکن ہاتھ ہٹانے کے بجائے اس کا پہلو سہلانے لگا تو وہ اچھلی، جبکہ چہرہ سرخ پندھاری انار کی مانند ہوتا گویا لہو چھلکانے لگا۔ میں درد دینے کے بعد مداوا کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے یہ پل امر کر لو۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں بولا تو اس کی گہری سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ سلگنے لگا، جبکہ اس منظر کی تاب نہ لاتی انیا گفٹ وہی میز پر پٹختی اسٹیج سے اتر گئی۔ سر پلیز اب بس کر دیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی جھلساتی قربت سے زچ ہوتی وہ بے بسی سے بولی تو انیا کو ہال سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی سیدھا ہوا اور ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا۔ جس کام کا آغاز ہی دوسروں کو کچھ دکھانے کے لیے کیا گیا ہو تو ہر دن اس ارادے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور اپنے پرسنل ملازم کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ اس کے الفاظ کی چک پھیریوں میں الجھتی وہ اپنی حنائی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ مس عالم، وہ سہرش اور حائقہ کے ساتھ لان کی جانب بڑھ رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پہ اس نے بے ساختہ گردن گھما کے دیکھا تو دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ بلو جینس کے ساتھ نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنے، وہ حسب معمول بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، گریبان کے اوپری بٹن کھولے، بیگ کو کندھے پہ لٹکائے ہمیشہ کی طرح رف ٹف مگر ڈیشنگ سی حالت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی؟ ایک نظر ساتھ کھڑے دوستوں پہ ڈالتے ہوئے اس نے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا، جس نے سر کے کلاس میں اناؤنسمنٹ کر دینے کے بعد اسے آج 2 دن بعد مخاطب کیا تھا۔ اگر آپ فری ہیں تو لیب چلیں، اسائنمنٹ پہ ورک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بلا تمہید بولا تو اسائنمنٹ لفظ پہ اسے غصہ آ گیا۔ اسائنمنٹ پہ ورک کرنے کی ڈیٹ پرسوں سے تھی اور اب ہمارے پاس اب صرف 2 دن ہیں۔ مزید اور گڈ ٹو یو کہ آپ کی وجہ سے ہماری اسائنمنٹ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ تھی تو وہ بھی شیروں جیسی گھمنڈی انسان کی بہن، اس لیے بنا کسی جھجک کے وہ ساری کرواٹ اس پہ انڈیل گئی جو بے تاثر انداز میں اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا، جس کا چہرہ یلو رنگ کے حجاب میں دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ سوری، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے جو میرے خیال میں اختلافات کی نظر کر دینے کے بجائے اگر صحیح استعمال میں لایا جائے تو بہتر رہے گا۔ اپنی مخصوص مگر مدھم سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے وہ سکون سے بولا تو اس کے اس انداز میں اس کا خون پھر سے ابال کھانے لگا، لیکن دور سے آتے فرحات کو دیکھ کے وہ لب بھیج گئی۔ میڈم، سر کی کال ہے آپ کے لیے۔ اپنا موبائل کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے اطلاع دی تو اس کا غصہ اٹھ کر آیا۔ لالا سے کہہ دیں کہ ناراض ہوں میں ان سے۔ خفگی سے کہتی وہ موبائل کو سرے سے نظر انداز کر دی بائیں جانب بڑھی تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ اپنے سر کو کہنا کہ آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ چٹانے والی مسکان ہونٹوں پہ سجائے وہ فرحات کو کہتا اس کی گھڑی کی پرواہ کیے بغیر اس کی میڈم کے پیچھے لپکا جو لیب کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلاتی ہے۔ خان لڑکے نے اسے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ اس کے الفاظ سے بے ساختہ ہنس دی۔ خان، یہ جنس کا کباڑہ کرنا کب چھوڑو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنا اسٹیٹوسکوپ میز پر رکھتی گویا ہوئی تو وہ جھپا۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم ٹھیک بولتی ہے، اب تم کو سمجھ نہ آئے تو ہمارا کیا غلطی؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو اس کی زبان سے لطف اٹھاتی وہ ہولے سے سر خم کرتی اس کے پیچھے ہولی کہ ڈاکٹر تنویر کی بات سننے کے بعد اسے ایک کیس کی اسٹڈی کرنا تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ ناک کرتے ہوئے اس نے اجازت طلب کی تو سر کی فریش آواز گونجی اور اس نے دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ آئیے ڈاکٹر زرشے، کیسی ہیں آپ؟ 34-35 سالہ خوش شکل اور خوش مزاج ڈاکٹر تنویر نے مسکراتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ الحمدللہ، عادتاً مختصر سا جواب دیتے ہوئے اس نے خان کی جانب دیکھا جو اب میز پہ چائے کے کپ رکھ رہا تھا۔
آج کوئی آپریشن تو نہیں ہے آپ کا؟ ڈاکٹر تنویر کے سوال پر اسے یوں لگا جیسے وہ تمیز باندھ رہے ہوں، لیکن وہ اپنے خیال کو ہولے سے جھٹکتی اپنے مخصوص انداز میں جواب دینے لگی۔ جی ابھی تو نہیں، لیکن رات 10 بجے ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ ہولے سے سر ہلاتے گلا کھنگال کے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر زرشے، میں ابھی آپ سے جو کچھ کہنے والا ہوں پلیز اسے سن کے کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا، نہ مجھے غلط سمجھیے گا۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو اس کے اندر پکڑ دھکڑ چلنے لگی، لیکن اس نے بنا کچھ ظاہر کیے بس ہلکا سا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے انہیں گویا مزید بولنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ سے یہ بات بہت عرصے سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہر بار نہ جانے کیا سوچ کے رک جایا کرتا تھا، مگر آج رہا نہیں گیا تو میں نے آپ کو بلوا لیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اضطرابی حالت میں میز پر بجاتے ہوئے انہوں نے بات میں وقفہ لیا تو وہ مزید الجھی اور اب کے متجسس نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زرشے۔ یہ اخلاق ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، جبکہ وجود گویا گہری کھائی میں اترتا چلا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے سائیں سائیں کرتے کانوں میں باز گشت گونجی تو اس کا پورا وجود تھرا اٹھا، جبکہ چہرہ یوں ہی سفید پڑا کہ گویا خون نچڑ گیا ہو۔ قبول ہے۔ اپنی ہی مدھم آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے ہاتھوں میں لرزاہٹ سی پیدا ہو گئی اور پلکیں نم ہونے لگیں، جبکہ اس کی اس قدر غیر متوقع اور بری حالت دیکھ کے ڈاکٹر تنویر گھبرا اٹھے۔ ڈاکٹر زرشے آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے نزدیک آیا اور اپنا مضبوط ہاتھ اسے کندھے پر رکھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکتی اچھل پڑی۔ میں جاؤں سر؟ ہمیشہ کی طرح کانفیڈنٹ رہنے والی زرشے اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، تبھی وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوئی تو اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے فوراً اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے لیے میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں آپ، اس لیے میرے لیے ہمیشہ خود کو سنبھال کے رکھیے گا۔ کانوں میں گونجتی ان دلکش سرگوشیوں کی بازگشت سے بے حال اپنے کیبن کے جانب بڑھتی زرشے کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی رخساروں پہ بہہ رہی تھی۔ تھک گئی ہوں میں، زرتاری آنچل سر سے اتار پھینکنے کے لیے جیسے ہی اسے کھینچا تو پروں کی وجہ سے جب بالوں پہ کھچاؤ محسوس ہوا تو وہ سس کر اٹھی۔ میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ کانٹریکٹ نما شادی پہ تمہارا باس اس قدر پیسہ بہائے گا۔ مسز جوزف اس کے دوپٹے کی پنیں نکالتی حیرانگی سے بول رہی تھیں، جب اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جس کے پاس ہوگا وہی فضول میں بہائے گا نا، ان کے لیے یہ پیسہ ہاتھ کی میل کے برابر ہے۔ ان جیسے لوگ تو اپنے ایک ڈنر پہ اتنا روپے خرچ کر جایا کرتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی کہ ہاسٹل واپس آنے سے قبل اس نے اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اپنی منمانی کرتے ہوئے بے باک فوٹو شوٹ کروایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ جب اسے روانہ کیا تو اس کا دل چاہا وہ شخص کو جھنجھوڑ کے رکھ دے جو اپنی من مرضی کرنے کے بعد اس کے احساسات کا جنازہ بہت دھوم دھام سے منایا کرتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور مسز جوزف کو بلایا گیا۔ تم یہ جویلری اتارو اپنی، میں تب تک تمہارے لیے چائے لے کے آتی ہوں اور آتے ہوئے منتشا کو بھی بلا کے لاتی ہوں۔ اسے کہتے ہیں وہ دروازے کی جانب بڑھیں تو وہ سر اس بات میں ہلاتی وہیں سیدھا لیٹ گئی کہ اس پر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قدر تھک چکی تھی کہ جویلری اتارنے کی بھی ہمت نہ پاتی تھی۔ تبھی منتشا کے آنے کا ویٹ کرتی وہیں ٹانگیں نیچے کو لٹکاتی نیند دراز ہو گئی۔ ساری تصویریں سر کے پاس ہی ہیں اور سب اتنی فضول ہیں کہ انہیں تو بندہ کمرے میں بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ دیر قبر کا منظر لہرایا تو چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ سر ایسے تصویریں کون بنواتا ہے؟ اس کے اپنے پیٹ پہ بندھے ہاتھوں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو کسمساتی وہ اپنی پشت پہ موجود افغان سے بولی تو اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اسے گھما کے اپنے بازو پہ لٹایا تو اس کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو گئیں، لیکن اس کا دل اس وقت دھک سے رہ گیا جب اسے خود پہ جھکتے اسے دیکھا تو اس کا دل چاہا وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی اس بے باکی پہ ڈوب مرے۔ گزرے لمحوں کو سوچتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح سے سرخ پڑا اور دھڑکنیں پاگل ہونے لگیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ چونکی اور منہ پہ رکھا ہوا تکیہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا۔ منتشا، تھک گئی ہوں میں، اس لیے یہ جویلری اتارنے میں میری مدد کرو۔ اکتائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ دروازے کی جانب پش کر کے بیٹھی تو چولی کے گہرے گلے سے جھلکتی اس کی ددھیا کمر نمایاں ہونے لگی
جو کمرے میں داخل ہونے والے شخص کی نگاہوں میں جذبات ابھارنے لگی۔ سرمئی رنگ کے لہنگے سے جھلکتی اس کی دودھیا کمر اور اس پر بندھی ڈوری کے ساتھ لٹکتے بھاری ٹسلز عجب دلپذیر سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی منظر پہ اپنی خوبصورت نگاہیں ٹکائے وہ اس کی جانب بڑھا، جو بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سن کے مزید گویا ہوئی۔ تصویریں لی ہیں میری تم نے؟ ماں، حالانکہ مجھے لہنگے کا کلر بالکل پسند نہیں تھا، لیکن ایک عدد یاد تو ہونی چاہیے نا اس دن کی۔ اس کے قریب اس کے پلنگ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے لاپرواہ وجود پہ ڈالی، جو بہت سکون سے پشت اس کی جانب موڑے اپنے نیکلس کو کھلوانے کے منتظر تھی۔ اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھائی تھے کہ جب وہ مزید بولی، تم تصویر ڈیولپ کروا دینا تاکہ جب سر سے ڈائیورس لوں تو تب وہ جو اپنی ہی دھن میں لگی ہوئی تھی اچانک ڈوری کے کھینچنے کی وجہ سے کرا اٹھی اور درست انداز میں منتشا کو گھورنا چاہا، لیکن گردن ہولے سے گھمانے پر جو چہرہ اسے نظر آیا اسے دیکھ کے اس کا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا۔ احاب! اس نے ششدر نگاہوں سے اس کا خوبرو چہرہ دیکھا جو اس کے انتہائی قریب بیٹھا اپنی قربت سے اسے جھلسائے جا رہا تھا، جبکہ گردن میں محسوس ہوتا اس کی انگلیوں کا لمس اسے الگ پریشان کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈوری کھلنے پہ وہ تڑپ کے سیدھی ہونے لگی، لیکن اس نے فوراً اسے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس پوزیشن میں اسے بٹھایا تو اس کے تاثرات دیکھتی وہ کانپ اٹھی۔ جویلری نہیں اتارنی؟ اس کی گھمبیر آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں لرز کے سرخ رخساروں پہ جھک گئیں، اور شاید اس کی یہی حرکت مقابل کو شہ دے گئی جو وہ اس کی ڈوریوں کو کھولتا اسے کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ سر نہیں کریں پلیز۔ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ جب نیکلس کے ہک پہ محسوس ہوئی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی اور وہ مچل کے اس کی جانب رخ موڑتی اسے روکنے کی سعی کرنے لگی، لیکن اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا وہ اس کے نیکلس کی ہک کھولتا، اسے اس کے گلے سے اتارتا، اس کی سراہی دار گردن کو اس کے بوجھ سے آزاد کر گیا۔ نیکلس کے بوجھ سے سرخ اس کی گردن کو دیکھتے اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان سا اٹھا، اور شاید اسی طوفان کے زیر اثر وہ اس کی گردن پہ جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس کی گردن پہ ثبت کرتے ہوئے اس رشتے کی پہلی پرشدت مہر اس کے وجود پہ بھی اپنے نام کی مہر لگا دی، اور اس کے اس پرشدت لمس پر وہ پوری طرح مچلی، لیکن اس سے کسی طور اپنا آپ آزاد نہ کروا سکی۔ یہ شاید دنیا کی پہلی سراہی ہے جسے منہ لگانے سے پیاس مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گھمبیر لہجے میں کی گئی بے باک سی سرگوشی پہ اس کے کان کی لوئیں تک سرخ ہونے لگیں، جب اس کے دست و لب کی بے باک گستاخیوں پہ اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ اب اس کے بالوں کو بکھیرنے میں مشغول تھے، جبکہ لب گردن کو اپنے لمس سے جھلسائے جا رہے تھے۔ سر، ہماری ویسی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ جب اس کے شولڈر پہ اٹکی شرٹ سے الجھے تو وہ اس کے ارادوں پہ جی جان سے کانپتی دبی دبی آواز میں چلائی، تو اس نے اسی پرسکون انداز سے اس کی مسکارے سے بجھے پلکوں سے سجی نم آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں نا؟ اس کے الفاظ پہ اس کا وجود سرد پڑنے لگا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اس کی پہلی اور آخری ترجیح انیہ شرازی ہی ہے، لیکن محض اپنی ساکھ اور برسوں سے قائم کی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اس سے نکاح کیا تھا، مگر اس نکاح کے بعد اس کا ایسا رویہ اس کے دل کو گہرے خدشات سے بھر رہا تھا۔ نکاح بھی تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے نا؟ تمہیں شرابگن عالم چاہیے تھا، تو جب وہ پورے کا پورا تمہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں سمیٹ رہی اسے؟ بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اپنی سیر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے نازک وجود پہ یوں چھایا کہ وہ اس کے وجود میں چھپ سی گئی۔ وہ جو اسے ہر طرح سے اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہتی تھی، اس کے الفاظ سے وہ چند ثانیوں کو خاموش رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بولنے لگی۔ ہر کام کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں سر۔ جب آپ نے ہر کام تھرو پراپر طریقے سے کیا ہے تو پھر مجھے واپس ہاسٹل بھیجنے کے بجائے اپنے ساتھ لے کے جاتے تاکہ میں بھی آپ کے ملنے کا جشن منا سکتی۔ ہمیشہ کی طرح جب وہ بولنے پہ آئی تو بنا کسی خوف و خطر کے بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے آخری الفاظ سے وہ بے ساختہ مسکرایا تو سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ظالے کی بیٹ مس ہوئی۔ کم بخت ہنستے ہوئے تو کسی ڈیشنگ ہیرو کی کاپی لگتا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، جبکہ وہ اسی طرح سے بازو میں لیے سیدھا ہوا اور اس کے کانوں کو جھمکوں کے بوجھ سے آزاد کرنے لگا۔ 1 مہینہ ہے تمہارے پاس جشن منانے کے معنی سمجھنے کے لیے۔ 31ویں دن تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ تم میری ذات پہ جشن منا سکو۔ اسے کانوں کو سہلاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولتا لمحے بھر کو رکا تو اسے بے یقینی کے بھنور میں چھوڑتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ اور اگر تم جشن نہ منا سکیں تو یہ کام میں کروں گا، اور اتنے شاندار طریقے سے کروں گا کہ تم آئندہ الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہو گی۔ بات مکمل کرتے ہی وہ اس کے چہرے پہ جھکا تو ظالے کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہونے لگیں،
اور اسی احساس کے تحت اس نے بے ساختوں سے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فاصلہ بڑھانا چاہا، لیکن اس کی شدت اور گرفت میں اضافہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا، اور دھڑکنوں کے اسی انتشار کی بدولت اس کا وجود اس لمحے اس کی باہوں میں مقید کپ کپانے لگا۔ کل 8 بجے تک آفس پہنچ جانا۔ چند جان گسل لمحوں کے انتظار کے بعد وہ اسے اپنی سلگتی گرفت سے آزاد کرتا سیدھا ہوا اور اسی گردن میں ایک چین پہناتا اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ گہری سانسوں اور بکھرے ہوئے حلیے کے ساتھ ششدر بیٹھی ظالے کی نگاہیں اپنے گلے میں موجود چین پہ مرکوز تھیں، جس میں موجود ڈائمنڈ رنگ پہ کندہ ایس لفظ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔